سلام ادبی یونیورسٹی چند اہم ادبی اصطلاحات۔ اصطلاح سے مراد ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو حقیقی مفہوم کی بجائے کسی علم یا فن کے خاص مفہوم کی وضاحت کرے۔ آفاقیت، ادب جب حدود سے نکل کر اپنے عہد یا ملک کے پڑھنے والوں کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرے، آفاقی ادب کہلاتا ہے۔ آمد، مضبوط احساسات اور جذبات کے بے ساختہ اظہار کو آمد کہتے ہیں۔ آورد، احساسات اور جذبات جب غور و فکر اور کافی محنت کے بعد ادا کیے جائے تو ایسا شعر آورد کے زمرے میں آتا ہے۔ توارد، جب کوئی ایک خیال یا مضمون کسی شاعر کے ذہن میں آئے پھر وہی خیال یا مضمون کسی دوسرے شاعر کے ذہن میں بھی آئے جو محض اتفاق ہو، توارد کہلاتا ہے۔ آہنگ، اصوات و حرکات میں اگر مناسب اور یکساں وقفے آئے تو وہ مل کر آہنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اتحال، دوسرے کی تخلیق کو اپنا لینا اور اپنے نام سے پیش کرنا اتحال کہلاتا ہے۔ عرفیت، ایسا ادب جو قاری کو تخیل کے بلندیوں پر لے جائے اور مسرت کا سامان بنے، وہ ادب عرفیت کہلاتا ہے۔ ایجاز، کم سے کم الفاظ میں اگر بھرپور معنی سمجھ میں آ جائے تو اسے ایجاز کہتے ہیں۔ ابتذال، کسی بھی کلام میں گھٹیا، پست اور شوقیانہ الفاظ کا استعمال ابتذال کہلاتا ہے۔ اسلوب، تحریر کا وہ خاص طریقہ جو عمومیت سے دور ہو اور اپنی انفرادیت کا اعلان کرے، اسلوب کہلاتا ہے۔ امیجری، جب کوئی شاعر مناسب الفاظ کا استعمال کر کے کسی چیز یا واقعہ کو اس طرح بیان کرے کہ وہ خیالی تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، امیجری کہلاتا ہے۔ بلاغت، وہ فصیح کلام جو موقع محل کے مطابق استعمال کیا گیا ہو، بلاغت کے زمرے میں آتا ہے۔ پرولتاری، غریب اور محنت کش طبقے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والا طبقہ پرولتاری کہلاتا ہے۔ تفریس، کسی غیر زبان کے لفظ کو بغیر کسی تبدیلی کے فارسی بنا لینا تفریس کہلاتا ہے۔ مفرس، جب غیر زبان کا لفظ فارسی بن جائے تو اسے مفرس کہتے ہیں۔ تالیف، ادھر ادھر کے بکھرے مواد یا چیزوں کو خاص ترتیب یا سلیقہ سے کتابی شکل دینا تالیف کہلاتا ہے۔ گلدستہ، وہ رسالے جن میں طرحی غزلیں شائع ہوتی تھی ان کو گلدستہ کہا جاتا تھا۔ لوح، کسی بھی کتاب کے پہلے صفحے یا سرورق کو لوح کہا جاتا ہے۔ مخطوطہ، وہ قلمی نسخے جس کی اشاعت نحوی ہو، مخطوطہ کہلاتا ہے۔ مقالہ، کسی خاص موضوع پر عالمانہ تنقید و تحقیق پر مبنی نثری مضمون کو مقالہ کہتے ہیں۔ مناظمہ، کسی محفل مشاعرہ میں طرح مصرع پر مبنی نظمیں پیش کرنا مناظمہ کہلاتا ہے۔ نرگسیت، اپنے آپ کا حد سے بڑا ہوا احساس یا خود پرستی کا دوسرا نام نرگسیت ہے۔ غرابت، کلام میں نامانوس الفاظ یا مرکبات کا استعمال غرابت کہلاتا ہے۔ علم الکلام، دینی احکامات اور مذہبی عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا علم الکلام کہلاتا ہے۔ تنافر، تلفظ اگر زبان پر باری اور گرا گزرے
تو وہ تنافر کے زمرے میں آئے گا۔ تعلی، شاعر جب اپنی تعریف شعروں میں خود کرے یعنی اپنے فن پر فخر کرے تو اسے تعلی کہتے ہیں۔ زمین، شعر میں ردیف قافیہ اور بحر کے نظام کو زمین کہتے ہیں۔ تقریض، کسی کتاب کے بارے میں تعریفی کلمات لکھنا تقریض کہلاتا ہے۔ مقدمہ، کتاب کے شروع میں کتاب کے مصنف یا مؤلف کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کی زندگی کے حالات اور اس کے کردار کی تصویر کشی بھی کی جاتی ہے، اسے مقدمہ کہتے ہیں۔